ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، اور اللہ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ آیت ان کفار اور اہل کتاب کے رویے کے جواب میں نازل ہوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر حسد اور بغض رکھتے تھے۔ اہل کتاب یہودی اور عیسائی اور مشرکین یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور ہدایت کا دروازہ مسلمانوں پر کھول دے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ خیر، وحی، نبوت اور ہدایت ان کے پاس رہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملے۔ خاص طور پر یہودی علماء نے اس حسد کا اظہار کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کی نشانیوں کے بارے میں تورات میں ذکر ہے، مگر انہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا۔ کفار اور مشرکین کی دشمنی۔ یہ آیت ان کی خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ وہ اسلام کے پھیلاؤ کو روکنا چاہتے تھے اور یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ کا فضل مسلمانوں پر ہو۔ اہل کتاب جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، لیکن وہ اپنے حسد اور عناد کی وجہ سے انکار کرتے تھے۔ اللہ کا فضل اور رحمت۔ اللہ اپنی رحمت اور فضل کو جسے چاہے عطا کرتا ہے، اور یہ کسی کے حسد یا مخالفت سے رکاوٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ مسلمانوں کو تسلی اور کفار کے لیے وارننگ ہے کہ اللہ کی رحمت کو وہ محدود نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قدرت اور فضل عظیم۔ یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اللہ کی رحمت کسی کے مطالبے یا مخالفت کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر جانتا ہے کہ کون اس کے فضل کا مستحق ہے۔ اللہ کا فیصلہ حتمی ہے۔ اللہ اپنی رحمت جس پر چاہے نازل کرتا ہے۔ کسی قوم یا فرد کے حسد یا مخالفت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ حق کی مخالفت کا رویہ۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیشہ حق کے مخالفین موجود ہوں گے جو حسد اور نفرت کی وجہ سے حق کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ایمان کی نعمت۔ ایمان اللہ کا ایک بڑا فضل ہے جو وہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ انسانی کوشش سے زیادہ اللہ کی مہربانی پر مبنی ہے۔ حسد کے نتائج۔ حسد انسان کو حق کو تسلیم کرنے سے روکتا ہے اور اللہ کے احکامات کے خلاف لے جاتا ہے۔ کفار اور مشرکین کی خواہش۔ یہودی اور مشرکین یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ کی رحمت مسلمانوں پر نازل ہو کیونکہ وہ اپنے ذاتی مفادات کے غلام تھے۔ اللہ کی رحمت کا اختیار یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ اپنی رحمت اور فضل کے لیے کسی کی خواہش یا اعتراض کا پابند نہیں۔ اللہ کا فضل عظیم۔ اللہ سب پر غالب ہے اور اس کا فضل کسی کی روک ٹوک سے متاثر نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کے لیے تسلی۔ یہ آیت مسلمانوں کو تسلی دیتی ہے کہ کفار کی مخالفت یا حسد ان کے حق پر ہونے کو متاثر نہیں کرے گا۔ دین اسلام کی عظمت۔ یہ آیت دین اسلام کی عالمگیر حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ نے اسے مکمل ہدایت کے طور پر نازل کیا ہے۔ حسد اور بغض کی مثال۔ فرض کریں ایک کلاس میں ایک طالب علم کو ٹیچر سب سے زیادہ تعریف کرتے ہیں اور اسے انعام دیتے ہیں۔ کچھ دوسرے طلبہ جنہیں لگتا ہے کہ ان کی محنت زیادہ تھی اس بچے سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ طالب علم انعام حاصل کرے، حالانکہ یہ فیصلہ ٹیچر کی ثوابدید پر مبنی ہوتا ہے۔ تشریح۔ اسی طرح کفار اور اہل کتاب مسلمانوں پر نازل ہونے والی اللہ کی رحمت سے حسد کرتے تھے، حالانکہ یہ اللہ کی مرضی تھی کہ وہ اپنی رحمت کس پر نازل کرے۔ قدرتی وسائل پر قابض ہونے کی کوشش۔
کسی علاقے میں ایک دریا بہتا ہے جو سب لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ایک گروہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ پانی صرف ان کا حق ہے اور دوسروں کو اس کا فائدہ نہیں اٹھانے دینا چاہیے۔ لیکن دریا پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، یہ قدرت کا عطا کردہ وسیلہ ہے جو سب کے لیے ہوتا ہے۔ تشریح: اللہ کی رحمت بھی دریا کی طرح ہے جو کسی مخصوص گروہ یا قوم کے لیے محدود نہیں۔ یہ اللہ کی حکمت اور مرضی پر ہے کہ وہ اپنی رحمت کس پر نازل کرے۔ کمپنی میں ترقی کی مثال ایک ملازم کو اس کی محنت اور قابلیت کی بنیاد پر ہے کہ وہ اپنی رحمت کس پر نازل کرے، پروموشن ملتی ہے۔ باقی ملازمین میں سے کچھ اس پر حسد کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ترقی ان کے حق میں ہونی چاہیے تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کمپنی کا مالک بہتر جانتا ہے کہ کون اس ترقی کا مستحق ہے۔ تشریح: اسی طرح اللہ اپنی حکمت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو فضیلت اور رحمت عطا کرنی ہے۔ یہ انسان کے بس میں نہیں کہ وہ اللہ کے فیصلے کو چیلنج کرے۔ یہ آیت آج کے دور میں بھی انسانی رویوں کو سمجھنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ موجودہ معاشرے میں حسد اور بغض عام ہے، خاص طور پر جب کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے یا اللہ کی نعمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ لوگ دوسروں کی خوشیوں اور کامیابیوں کو برداشت نہیں کرتے اور حسد کرنے لگتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ حسد سے پرہیز کریں۔ یہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ اپنی رحمت اور فضل کسے عطا کرے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں۔ انسان کو اللہ کی حکمت اور تقسیم پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ انصاف اور حق کی حمایت کریں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم حسد اور بغض کی بجائے حق کا ساتھ دیں اور اللہ کے فیصلے کو قبول کریں۔ حسد کی مذمت۔ حسد ایک منفی جذبہ ہے جو انسان کو اللہ کے فیصلے کے خلاف لے جاتا ہے۔ ہمیں اللہ کی تقسیم کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ کی حکمت پر بھروسہ۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس وقت کیا دینا ہے۔ اس پر بھروسہ کرنا ایمان کی بنیاد ہے۔ حق کے راستے پر ثابت قدمی۔ ہمیشہ حق پر رہیں، چاہے دنیا والے آپ سے حسد کریں یا مخالفت کریں۔ شکر گزاری کا رویہ۔ اللہ کی رحمت کا شکر گزار ہونا چاہیے اور دوسروں کے لیے بھی بھلائی کی دعا کرنی چاہیے۔ صبر و تحمل۔ اگر لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں یا آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو صبر کریں، کیونکہ یہ اللہ کے فضل کا ایک امتحان ہے۔ یہ آیت مسلمانوں کو یقین دلاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی خیر اور ہدایت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ حسد، اناد اور مخالفت کے باوجود اللہ کی حکمت اور قدرت کی نشانی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے سبق لیں اور ایمان کے ساتھ اللہ کی رحمت کے شکر گزار رہیں۔ اے اللہ، مجھے حاسدوں کے شر سے محفوظ فرما اور مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ آمین۔ آئے ہمارے رب، اپنی جانب سے ہمیں رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملات میں رہنمائی فرما۔ آمین۔ اے اللہ، مجھے صبر کرنے والا اور تیرے فیصلے اور تقدیر پر راضی رہنے والا بنا۔ آمین۔